سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ ناظرین، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے اہل بیت اطہار بلکہ اپنے قرابت داروں سے حد درجہ محبت رکھتے تھے اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جب حضرت عباس گرفتار کر کے لائے گئے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ساری رات آپ بیڑیوں میں جکڑے کرہاتے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی آواز سنتے بے چین ہو جاتے، اور جب تک آپ نے ان کو رہا نہیں کروا لیا تب تک آپ کے دل کو سکون نہیں آیا۔ مگر اسی طرح وحشی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو بے دردی سے قتل کیا تھا، جب فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لے آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تو میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آتی ہے۔ اب جس نبی کریم کو اپنے قرابت داروں سے اتنی محبت ہے اور ان کی تکلیف سے اتنی تکلیف ہے، جب ان کے اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا، ان کے وجود مقدسہ کو پائمال کیا گیا، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ناظرین، شام کربلا آ چکی ہے۔ شہداء کے لاشیں پامال کیے گئے اور بے گور و کفن پڑے رہے، اور مخدرات عصمت اور طفل جو اہل بیت اطہار کے تھے بیمار کربلا اسیر بنا لیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سفر حق تمام ہوا، یا ابھی کوئی باقی ہے جس نے علم حسین بلند کرنا ہے، جس نے کلمہ حق ادا کرنا ہے؟ اور کیا یزید جیت گیا؟ کیا اس نے جو چاہا وہ پا لیا؟ جو اس کے حواری تھے، جو اس کے سپہ سالار تھے، جو فوج اشقیہ تھی، کیا وہ سب کے سب منزل مقصود کو پہنچ گئے؟ ہرگز نہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ جب سر مقدس امام حسین علیہ السلام سر نیزہ چڑھایا گیا اور جب سفر اسیران کا آغاز ہوا، تو یہ سفر آخر کہاں منتج ہوا؟ اس ساری نشست میں آج ہمیں عزت بخشی ہے محترمہ پروفیسر نورید صاحبہ نے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کی معروف سکولر محترمہ نادیہ خان صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کے اختتام پہ منقبت پیش کریں گی ہماری بہت عزیز معزز مہمان، پاکستان کی مشہور نعت خواں عائشہ بطول صاحبہ۔ جی پروفیسر نورید صاحبہ، کربلا بپا ہو چکا ہے، مخدرات عصمت، طفل اہل بیت، بیمار کربلا، سب کو اسیر کیا جا چکا ہے، سفر کوفہ درپیش ہے۔ اس کے بارے میں کچھ آپ ان حالات و واقعات پہ روشنی ڈالی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ جو کربلا پیش آیا 61 ہجری کے آغاز میں پیش آیا، بالکل ایسا اور قرآن کریم کا نزول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر انور کے آخری سال جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آخری آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت تک 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو چکا تھا۔ مگر قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اکٹھا کر کے رہتی دنیا تک کے لیے جو نظام دیا اس میں بتا دیا کہ میری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایک ہی اطاعت ہے، اور جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر جہاں محبت والوں کے لیے پیمانہ طے کر دیا، وہاں دشمنان اللہ، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان حق جو اہل حق تھے ان کے لیے بھی اللہ نے پیمانہ مقرر کر دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 57 ہے، اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے مضمون کی آیات جو ہیں اتاری ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شام کربلا منعقد کی، جنہوں نے اہل بیت اطہار کی، جہاں آپ مخدرات عصمت کی بات کر رہی ہیں، کم سن بچوں کے اوپر، ان معصوموں کے اوپر، اور وہ نوری وجود جو سراج منیرہ کے چراغ سے روشن ہوئے تھے ان پر وہ جنگ مسلط کی ہے جو کہ ان کے حق کے بالکل برعکس تھی۔ اور اب آپ دیکھیے انہوں نے خود جہنم خریدی ہے، اور جو فتح و شکست کے معیارات ہیں اہل حق نے اس کو بھی بدل کے رکھ دیا کہ جو بظاہر زندہ تھے وہ مر گئے، وہ لعنت کے مستحق رہے، اور بظاہر جن کو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے مار دیا، کسی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شام غریبہ کی طرف آنے سے پہلے ان تمام قاتلان امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول کے انجام سے پہلے میں ایک بیسک کی پوائنٹ جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کے طور پر اس دنیا میں مکافات عمل کی صورت میں متعین کیا ہے۔ مقالات احسانی کے اندر سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک صوفی باصفا جو ہے وہ مقیم تھے، وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اس قافلے میں جو لوگ تھے وہ بزرگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو آگے جنگل پڑے گا، اس جنگل کے اندر ہاتھی آزاد گھوم رہے ہیں، ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت فربا ہیں کیونکہ جنگل بہت گھنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم اس جنگل سے گزرو گے تو تم کسی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو کر کسی ہاتھی کے بچے پر ہاتھ نہ ڈال لینا، کیونکہ جو ہتھنی ہے، جو ان کی ماں ہے، وہ اپنے بچے کا قتل کبھی معاف نہیں کرتی۔ عائشہ یہ واقعہ تاریخ میں درج ہے کہ وہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے پھر اس نصیحت کو یاد نہیں رکھا، ایک ہاتھی کے بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کو کھایا، ایک شخص ان کو منع کرتا رہا اور ان کو کہتا رہا کہ اس بزرگ کا قول، اس صوفی کا قول یاد کرو، وہ سب بھلا کر کھا پی کر اور عیش و طرب کی محفل منعقد کر کے بالکل کوفیوں کی طرح، یزیدیوں کی طرح جب سو گئے تو وہ ہتھنی اپنے بچے کے خون کی بو سونگتی، کیونکہ ہاتھی کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، تو کائنات کا نظام اللہ نے جانوروں کے ذریعے سکھایا کہ وہ ہتھنی سونگتی سونگتی وہاں پہنچی، وہ شخص بھوک کی وجہ سے جس نے گوشت نہیں کھایا تھا وہ جاگ رہا تھا، ہتھنی سب سے پہلے اس کے پاس آئی، اس نے اپنی سونٹ سے اس کے پہلے منہ کو سونگا، پھر اس کے پیٹ کو سونگا، پھر اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ایک ایک شخص کو اپنی سونٹ میں لیتی اور اس کو زمین پر پٹک کر اپنے پاؤں سے مسل دیتی۔ تو وہ اہل مدینہ جن کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ جس نے اہل مدینہ کے ساتھ بری نیت اور برائی کا ارادہ بھی کیا، اللہ اس کو اس طرح برباد کر دے گا، اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک کو پانی میں گھول دیتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے پاس قرآن، یہ احادیث جس میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، اور عائشہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس طرح کی کئی درجنوں احادیث ہیں جن میں اہل بیت اطہار کا حق یاد کرایا کہ خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا، جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے،
اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر لے۔ تو یہ تمام یزیدی اور کوفی ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی شعلوں میں نماز، راک خیموں کی کریدی تو مسلح نکلے۔ میں ایک سوال آج پوچھنا چاہتی ہوں کہ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی؟ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلتیں ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، اور دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، اور آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، اور پائی ہے کیا نہیں انہوں نے بھی کیا سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس تم سزا ملی۔ دنیا میں تو جو مکافات عمل ہوا سو ہوا، ابھی ان کا آخرت کا انجام باقی ہے۔ بالکل نادیہ صاحبہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آخرت ابھی ان کی باقی ہے۔ دوران سفر اور سفر کے آغاز سے لے کے یزید کے دربار تک پہنچنے میں جو شکی القلبی کی گئی اور جن جو ہیں لوگوں نے ان کی مدد کی، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عائشہ، اس کے بعد مصائب و علام کی ایک بارش تھی، ایک برسات تھی جو ٹوٹ کر برسی، جو بچ گئے ان پر، اور جو جا چکے وہ تو اپنے رب سے ملاقات کر چکے، اور اللہ کے حکم سے، امر سے، اللہ کے حضور اور حضور علیہ السلام اور اپنے بابا اور علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کر چکے۔ اب باقی رہے سیدہ زینب، امام زین العابدین اور چند ان کے ساتھ جو اصحاب تھے، سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ ہی تھیں۔ آپ معصوم تھیں، آپ امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھیں، اور جب ان کے سینہ اقدس پہ سویا کرتی تھیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے اس بابا کو کہ جو روزانہ رات کو اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹا کر لوری سنایا کرتے تھے اور سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، جب شہادت کا وقت قریب تھا تو آپ نے کہا تھا زینب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہنا، کیونکہ اس کو نیند نہیں آتی اپنے بابا کے سینہ کے بغیر۔ وہ سکینہ کہ جو اپنے بابا کا چہرہ نہیں، اب وہاں پہ میدان سجا ہے کس کا؟ لاشوں کا، اور حضور علیہ السلام کی عطرت کا تھا، اور پھر خیموں کو جلایا گیا، رخسار کو بالکل، اور ان بے سر و سامانی کا عالم چادریں تک چھین لی گئی، اور اوپر لینے کے لیے تو دور کی بات، لباس تک نوچنے کے لیے وہ وہاں پہ کھڑے موجود تھے، اور جو ہتھ کنڈے اور وہ پاک بیبیاں کہ جب ملائکہ آئے تو ادب سے سر جھکائیں، ان کے در پر ان کو اسیر کر دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جب ہاتھ پیچھے باندھے تو آپ امام زین العابدین اور سیدہ سکینہ جب آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس قافلے کو وہاں سے، اور آپ کے بھائی کی لاش ادھر، اور جو آپ کا تڑپ گئی، بالکل آپ تڑپ گئی، ادھر پڑی ہے، اور پھر اس کی بے حرمتی کہ اسے بالکل بیابان میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، اس لاش کو، اس جسم اقدس کو کہ جس کو خود حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور اس سر کو جس کو حضور علیہ السلام نے جس پہ لا تعداد بوسے دیے، اس کو نیزے پہ لٹکا دیا، نیزے پہ، اور یوں چل رہا ہے قافلہ۔ سیدہ سکینہ اور آپ امام زین العابدین کو کبھی پیچھے کرتی ہیں، کبھی آگے کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلام کا صبر تھا، اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا صبر تھا، اور ان گھڑیوں میں، ان لمحوں میں جب آپ رخصت کرتی ہیں اپنے بھائی کو، تو آپ اس وقت میں ایک بڑے تاریخ ساز جملے کہتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے بابا سے سنا تھا کہ صدقہ دیں تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ کوئی ماں ان الفاظ کو سن کے
تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اپنے بھائی سے اس طرح قربان کریے. کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ساز و سامان نہیں حسین, تو ایسا کرتے ہیں انہوں محمد کا صدقہ دے دیتے ہیں تاکہ مصیبت ٹل جائے. اس وقت میں آپ کے یہ جملے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت, پھر اس سفر میں وہ محبت اور سر نیزے پہ ہے, آگے آگے سر ہے. سیدہ سکینہ روتی ہیں, مسلسل اپنے بابا کو دیکھ دیکھ کر رو رہی ہیں. امام زین العابدین کی آپ حفاظت کر رہی ہیں. سیدہ سکینہ کی کرتی ہیں, راستے میں چلتے جاتی ہیں تو عائشہ اسیر تھے, قیدی تھے, اور لوگوں کو وہاں اعلان کروایا جاتا تھا کہ یہ باغی ہے, یہ باغی ہے. اور وہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سچویشن یہ تھی کہ ہاتھ پیچھے بندھے تھے, لوگ پتھر برساتے تھے, اور جو پتھر برساتے ہیں تو جب آپ کے ہاتھ بندھے ہو نا, ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں نارمل, یہ نارمل جب ہمارے منہ پہ کوئی چیز پھینکتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا چہرہ چھپاتے ہیں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنا سر آگے کرتی تھی اور سیدہ سکینہ اور امام زین العابدین کو بچاتی تھی. آپ کے سر پر اتنے زخم تھے, اتنے زخم تھے کہ جب آپ مدینہ پہنچی تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو پیار دیا. آپ نے کہا بھائی میرے سر کو ہاتھ نہ لگا, میرا سر بڑا زخمی ہے, میں نے سکینہ اور زینب کو بچایا ہے. ان لمحوں میں بے شک نادیہ صاحبہ ابتلا ختم نہیں ہوئی, بلکہ زینب سلام اللہ علیہا کی ابتلا کا آغاز ہوا. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا. میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, یا حسین, سلام. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا. میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. پروفیسر صاحبہ, جب یہ سفر کا آغاز ہوا, ہر کوئی تاریخ, کتب تاریخ بھری پڑی ہیں کہ کس طرح سے اس سفر کو آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے تمام اسیران کے ساتھ طے کیا, اور راستے میں لوگ ملتے رہے جو دیکھتے رہے کہ کوئی سوچتا رہا کہ یہ باغی ہیں, کوئی سوچتا رہا کہ یہ جانے کون ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جب یہ خبر اہل مدینہ و مکہ تک پہنچی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ تو کوفیوں کا حال تھا, مگر ادھر بھی خبر پہنچی. یہ موڑ ہے کیونکہ علامہ نے کہا تھا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. کہ اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو اس کے بنیادی دو ابواب ہیں کہ پہلے باب کے جو امام اور سالار ہیں وہ امام علی مقام علیہ السلام ہیں, اور دوسرا جو مرحلہ ہے اس کی سالار چاہے جائے کہ وہ خاتون ہیں مگر وہ خاتون کربلا ہیں. اور انہوں نے امام وقت کو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو جو بیمار تھے, اور امام حسین علیہ السلام نے امانت داری کی ذمہ داری سونپی تھی سیدہ زینب کو, ان کو بھی بچانا. پھر وہ مخدرات عصمت جو بیویاں تھیں اب وہ بیوہ بن چکی ہیں, جو بچیاں تھی وہ یتیم ہو چکی ہیں. یہ جو گھر والے تھے یہ بے گھر اور مسافر اور غریب الوطن ہو چکے تھے, اور ان کو جس طرح اسیر کر کے کوفہ اور دمشق کے بازاروں سے گزارا گیا, وہ تکلیف دہ مراحل, ان کا تو بیان میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارے پاس اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. مگر کلیجہ پھٹ جاتا ہے جس وقت مدینہ میں ان کی آمد کی اطلاعیں مدینہ کے لوگوں کو ملتی ہیں. اس وقت میں حضرت ام لقمان رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عقیل علیہ السلام کی بہن تھیں, وہ اپنی جو ہے وہ رشتہ دار خواتین کے ساتھ ان کے استقبال کو جب نکلتی ہیں, اور سیدنا امام زین العابدین کی نظر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے تو میں خود ایک ماں ہوں, اور ہم دیکھتے ہیں بچہ گرتا ہے
تو وہ اس وقت تک نہیں روتا جب تک ماں نہ دیکھ رہی ہو، لیکن جب ماں کی اس پر نظر پڑ جائے اور اس کی ماں پر نظر پڑ جائے وہ رو پڑتا ہے. تو اس وقت میں جہاں تمام لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے سنانے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آہیں نکل گئی، اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی. اور پھر آپ وہاں پہنچے اور آپ نے اس وقت میں وہاں پر پہنچ کر امام علی مقام علیہ السلام کی تمام شہادت اور جو اصحاب کی شہادت تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا. مگر جو دوران سفر بھی جو واقعات رونما ہوئے، اگر ہم ان کو ایک جو ہے وہ نظر تھوڑی سی ان کے اوپر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے اپنا انتقام کبھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کو بچانے جو نکلے تھے کہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنے اولیاء کی جو ہے وہ اس گستاخی تو ایک طرف رہ گئی کہ جو دشمنی تھی اس کو معاف کر دیتا. کتب تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس دن آسمان سرخ ہو گیا، پہلی دفعہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور اس دن سے لے کے قیامت تک جو آسمان پر شفق دیکھی جاتی ہے یہ اسی خون شہیداں کا عکس نظر آتا ہے. اس کے بعد عراق کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پتھر کو عراق میں اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. جس جانور کو جو ہے وہ پکانے کے لیے گوشت اس کا ہانڈی میں ڈالا جاتا تھا وہ تمام کا تمام گوشت خون میں بدل جاتا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جگہ نازل ہونا شروع ہو گیا. آسمان پر پہاڑوں پر ایک شعر لکھا ہوا ملتا تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. یہی شعر حضرت ام لقمان رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پڑھا. کیا کہتی ہیں کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. اور مورخ لکھتا ہے کہ اس سال عراق کے اندر اور کوفہ کے اندر چیچک جو ہے وہ وبا پھیلی اور 1,500 لوگوں کی آنکھیں چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنی کوفہ والوں کی خاموشی نے. ثابت ہوا کہ ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والا بھی ظلم کا تائیدی ہے اور اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے. اور حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مول لی جائے، اس کی اہانت کی جائے تو ولی تو معاف کر دیتا ہے مگر اللہ معاف نہیں کرتا. تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ اللہ کا وعدہ ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی اور 70,000 افراد جو ہیں وہ بدلے کے لیے اور قدرت کے انتقام کے لیے چنے نہ جاتے. اور وہ تاریخ لکھتی ہے کہ 45,000، بعض میں 35,000، بعض میں 26,000 جو ہے فوج اشکیا کے وہ لوگ تھے جو میدان کربلا میں اوپوننٹس تھے. ادھر کتنے تھے؟ not more than 350. جو ادھر ادھر سے بھی آ کے قبیلوں سے لوگ ملے 180 سے 190 کے قریب تو وہ تھے جو مدینہ سے چلے. تو یہ اگر ان کا ریشو دیکھا جائے تو یہ ریشو ایک کے مقابلے میں کم و بیش 50 لوگ تھے. تو ایک کے بدلے میں جب 50 مقابلے پر اترے تھے تو ان کے اندر یزید بھی تھا، ان کے اندر شمر بھی تھا، ان کے اندر خولی بھی تھا، ان کے اندر عمر بن سعد بھی تھا، حکیم بن طفیل، سنان بن انس، حرملہ بن کاہل، عمر بن حجاج، عمر بن سبی، زید بن رکاد اور حارث جس نے پسران امام علی مقام علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا. ایک بے حد اہم نقطہ ہے کہ جو دشمن تھے وہ پھر رنگ بدل گئے، پھر کوفہ والے اور یزید بھی رنگ بدل گئے اور ان کے پچھتاوے کا آغاز ہوا. اس پہ آپ کچھ محترمہ نادیہ صاحبہ. آہستہ پچھتاوا جو وہ دکھاوا ہی تھا بیسیکلی. میں جو سمجھتی ہوں وہ اللہ کی طرف سے نا ان کو ایک ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اب کرے کیا.
ہو تو وہ گیا تھا کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام عقل پہ پردہ پڑ چکا تھا، بالکل عقل میں پردہ پڑ چکا تھا. حضور علیہ السلام کا فرمان یہی تھا نا کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ نہیں. اس کے محبوب خدا کو اذیت دینا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا. اور ان کی تکلیف کیا تھی کہ وہ جس سے محبت کرتے تھے، جس کا رونا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے. تو جب ان کو اذیت دی گئی تو تبھی حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچی. اب چونکہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، حضور علیہ السلام کا فرمان، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جو قتل تھا وہ ان کو پچھتانے پر اور ان کو توبہ کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر رہا تھا. لیکن وقت ایک مقرر ہے جس حد تک توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، لیکن توبہ تب ہوتی ہے قبول جب آپ کرنا چاہیں. توبہ تو کی نہیں گئی. جیسے بہن نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں 3 دن اذان مسجد نبوی میں نہیں دی گئی، اور جس کے بارے میں کہا کہ اس کی حرمت کا خیال رکھنا، وہاں کے لوگوں کو اذیت نہ دینا. جس خوبصورت شہر مدینہ کے بارے میں احکامات ہیں کے لیے حلال کرا دیا، بالکل 3 دن کے لیے حلال کر دیا. تو اس کے لیے کہنا پچھتاوا تو یہ ہرگز نہیں. وہ بالکل چند گنے چنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، لیکن ان کو یہ گارنٹی نہیں تھی کہ ان کو توبہ قبول ہو. بالکل پچھتاوے کا دکھاوا کرتے بھی تھے. اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت ابو اصفہان آپ لکھتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہاں پر موجود رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا میری مغفرت فرما دے، مولا میری مغفرت فرما دے، میں یہ جانتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا. آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس سے پوچھا. اس نے کہا بھئی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کے کعبے کا غلاف تھام کے تو اللہ سے نا امید ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ اس نے کہا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو ہے وہ اٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک اس فوج کا حصہ بنا تھا. اور میں مطلب سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا، اس پر آگ کو حلال کر دیا. تو اب چونکہ میں نا امید اس لیے ہوں کہ دوزخ میں ڈالنا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہ فرمان کو جو ہے وہ میں نے سن چکا ہوں. تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ چند ایک لوگ تھے، ورنہ ان کو کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ وہ اکڑے تھے. شراب نوشی اس نے عام کی، پھر اس نے اور بہت سے ایسے کام کیے کہ جو ایسا ہی تھا کہ پچھتاوا نہیں تھا، وہ دکھاوا تھا. بالکل. اور یہی عالم کہ جب یہ دکھاوا اپنی حد کو پہنچا، اور پھر اس سے بھی پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات، تو یزید کے دربار میں یزید کے خلاف نفرت پھیلنے لگی. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے کام جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ ہو گیا تھا کہ جو وہ ان کے ہی خلاف چلا گیا. وہ جو گڑھا انہوں نے کسی کے لیے، ان کے اہل بیت اطہار کے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی، یہ خود تمام کے تمام اس گڑھے میں گرتے گئے. اور ان کا جو انجام تھا وہ قدرت نے زمین و آسمان پر رہتی دنیا تک لوگوں کو دکھانا تھا. کیونکہ اگر امام علی مقام علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں نا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین، تو جب بنا لا الہ دکھائی جا رہی تھی تو پھر دین کے دشمنوں کا چہرہ ڈھکا رہ جاتا. یہ منشاء ایزدی کے خلاف تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر ان تمام لوگوں کو، ان کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے، جیسے بات توابین کی ہو رہی تھی، تو وہ بہت گنے چنے چند لوگ تھے. زیادہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہی وشز سرکل کے اندر دوبارہ سے گر کر ان گڑھوں کے اندر گر رہے تھے. ایک پر ایک برا عمل، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت رکھی ہی نہیں تھی. ان کے لیے دروازے بند تھے. بلکہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے وہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھا فخر و مباحات کر رہا تھا کہ بھئی میں نے تو سنا ہے کہ کوئی بھی اس فوج اشکیا کا بندہ بچا نہیں، لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا. ابھی یہ بات کہنا تھی کہ چراغ گل ہوا. اس نے وہ اٹھا، اس چراغ ٹھیک کرنے لگا، اس کے کپڑوں کو آگ لگی. تمام
لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش بھی کی مگر وہ اسی آگ میں جل کر اس دنیا کے اندر نار جہنم کا ایک جو ہے وہ تماشا بن کے اور ایک مقام عبرت بن کے ہمارے سامنے آیا۔ پھر حارث کا ذکر دیکھیے، ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کر چکے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں ایک ایک کا تذکرہ دیکھیں، آپ شمر کا دیکھ لیجئے، ابن زیاد کا دیکھ لیجئے، 6 سال کے بعد اسی جگہ پر وہیں اسی طرح اس کو مختار ثقفی اس نے ابن زیاد کا سر قلم کیا، اسی طرح اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اسی طرح اس کا سر اسی کسی کا مکافات تشت پر رکھا۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ بات ہے، حارث کو جب پانی میں ڈالا گیا پانی نے قبول نہیں کیا، جب اس کو زمین میں گاڑا گیا زمین نے اگل دیا، نہیں قبول کیا، بالآخر آگ لگائی گئی۔ حرملہ کی آپ بات کیجئے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جس نے تیر چلایا، شعبہ تیر، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نشان عبرت بنایا۔ اس کو اپنے پیٹ کی طرف سے جو ہے وہ گرمی لگتی تھی اور کمر کی طرف سے اس کو ٹھنڈ لگتی تھی، پیچھے آگ جلائی جاتی تھی، آگے برف رکھی جاتی تھی اور مسلسل پانی پیتا تھا، برف کھاتا تھا، اس کے باوجود نہ اس کی تکلیف کم ہوتی تھی اور نہ اس کی اذیت میں جو ہے وہ رتی برابر کمی آتی تھی بلکہ بڑھتی جاتی تھی، اور آخر میں دودھ اور ستو ملا کے پی کر پھٹ گیا اور مر گیا اور اس کی لاش کو بھی جلایا گیا۔ یہ تو چند واقعات ہیں۔ آپ دیکھیے مسلم بن عقبہ جس نے مکہ کے اوپر مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، جس نے وہ مخدرات عصمت جن کی عصمت دری کی تھی، 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی جو حفاظ کرام تھے، جو علماء تھے، جو فقیہان مدینہ تھے، جو ائمہ تھے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے، 3 دن تک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن مسیب جن کو اکابر جو ہے وہ تابعین کے اندر شمار کیا جاتا ہے، وہ وہاں پر موجود رہے، ان کو اذیت دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اس نے نچوا دی تھی۔ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ اس نے جب ایک عورت اس کے پاس آئی، اسی 3 دن کے دوران اس نے کہا میرے بیٹے کی جان بخشی کر دو۔ اس نے کہا اچھا جان بخشی کر دوں؟ اس بچے کا سر قلم کیا اور اس کی ماں کی گود میں رکھ دیا، کہا کیا تو اپنی جان کا شکر نہیں کرتی کہ تو زندہ ہے؟ اس عورت نے بد دعا دی اور وہی شخص وہ مسلم اس طرح سے واصل جہنم ہوا کہ اس کے بعد اس کو جب دفنایا گیا اس عورت نے کہا اس کو میں آگ لگاؤں گی، میں نے یہ منت مانی ہوئی ہے۔ جب اس کی قبر کو کھولا گیا ایک اژدہا پاؤں کی طرف سے ڈس رہا تھا، ایک سر کی طرف سے ڈس رہا تھا۔ پھر اس نے دعا کی باری تعالیٰ یہ میرا شکار ہے، اس نے مجھے اذیت دی ہے، تو اس اژدہے کو جو ہے اس سے پیچھے ہٹا، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاؤں گی۔ اور پھر اس نے لکڑی لے کر پہلے ایک اژدہے کو ہٹایا، پھر دوسرے کو ہٹایا اور پھر اس کو آگ لگائی۔ تو یہ اس طرح کے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پر اپنا نظام نافذ کر کے دکھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا نظام ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ کسی کا ذرہ برابر بدلہ نہیں رکھتا، نہ اس دنیا میں وہ سب سے بڑا منصف ہے اور خون حق بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ یہاں تھوڑا رکتے ہیں، بریک لیتے ہیں۔ پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محترمہ نادیہ صاحبہ، سر حسین تن سے تو جدا ہوا مگر عرش معلیٰ سے اور عرش والے سے اس کا رشتہ قائم رہا۔ یہ سر حسین کا سفر ابن زیاد کے دربار تک اور پھر یزید کے دربار تک، اس بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جی بالکل عائشہ، یہ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرتا ہے، اور قربان جاؤں اور سلام ہو میرا
اس امام حسین علیہ السلام کو کہ جن کا سر اقدس جو ہے وہ نیزہ پر تھا اور اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری و ساری تھی. سب سے پہلا معجزہ تو آپ کے جو بعد شہادت آپ کے سر انور کا تھا وہ یہ تھا. ایک صرف چھوٹا سا معجزہ سنا دوں کہ ان دنوں میں سزا ایک ہوتی تھی, اب بھی وہ دی جاتی ہے, جو کوئی جو جرم کرنے والا ہے, مجرم ہے, وہ نہ مانے تو جو جرم کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو سزا کے طور پہ ایک جنگلی کیڑا اس کے دماغ میں اس کے سر میں ڈال دیا جاتا ہے کسی بات کو منوانے کے لیے. تو وہ کیڑا ایک غلام تھا, ایک آدمی تھا, ایک خادم تھا, تو اس کو پتا تھا کہ اس جو محل ہے اس میں مال و دولت اور سامان پڑا ہوتا تھا, لیکن وہ بتاتا نہیں تھا اس وقت کے حکمران کو. اس نے اس کو یہ سزا دی کہ وہ کیڑا اس کے سر میں باندھ دیا اور کئی دفعہ کیا, لیکن اس نے جو ہے وہ اس پر اثر نہیں کیا. پوچھا کہ آخر ہر ایک, اور تھوڑی دیر بعد اس کی سزا کے بعد اگر کوئی زیادہ ٹائم اس کو دماغ میں رکھے نا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی رکھا تھا, تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہے ایسی چیز تمہارے پاس یا تمہارے دماغ میں اثر تم پر اثر نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور وہ جو تشت تھا وہ اپنے سر پہ اٹھا کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر گیا تھا. اسی طرح آپ کے سر انور کی ایک اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ راستے سے لے کے جا رہے ہیں اور یہ فوج یزیدی جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے, آپ کے ساتھ قافلہ رواں دواں ہے. تو پہلا جو آپ ایک مقام آتا ہے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں. ایک راہب جو ہے اس کے گھر کے پاس سے جب گزر ہوا تو اس نے روک لیا اور جب دیکھا اور کچھ خواتین ہیں ان کو اسیر بنایا ہوا ہے اور معزز خواتین ہیں اور معصوم بچے بھی ساتھ ہیں, تو اس کے دل میں رحم آیا اور اپیل کی ان کو جو ان کی فوج تھی یزیدی فوج, اس کو, اور کہا کچھ لالچ دیا. پہلے تو وہ نہیں مانے مگر کچھ لالچ دیا اور لالچ دے کر کہا کہ یہ سر انور جو ہے یہ مجھے دے دیں. تو کچھ دیا, جو اشرفیاں دی, جو بھی جس طرح کا مال تھا وہ دے دیا اور وہ جو سر تھا وہ رکھ لیا. اور جو اہل بیت اطہار کی خواتین تھی جو اسیرے بالکل اسیران کربلا تھے ان کو ایک رات کے لیے سکون کے لیے کمرے میں جگہ دے دی. آپ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور اس نے کیا کیا کہ اس سر انور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کا پرتاؤ کرتا ہے, جب نگاہوں سے پردے ہٹاتا ہے تو پھر انسان کو وہ بھی نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت اسے دکھانا چاہتا ہے. تو اس راہب کے دل پر اثر کرنا تھا اور اس کا ایمان اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا اور وہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے کرنا تھا. تو وہاں پہ رکھا, اس کو بڑے پیار سے اس نے, جب وہ خون آلود تھا, خاک آلود تھا اور وہ بھرا ہوا تھا, بال اٹے ہوئے تھے, ریش مبارک خون سے بھری ہوئی تھی, اور اس نے بڑے پیار سے اس کو تشت میں رکھ کے دھویا, صاف کیا اور رکھ کر ساری رات اس کا دیدار کرتا رہا. بالکل ساری رات اس کا دیدار کرتا رہا اور دیدار کرتے کرتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کے پرتاؤ کی ایک جھلک دکھائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے لے کے دنیا آسمان تک روشنی جا رہی تھی اور فرشتوں کا نزول ہوتا دیکھا اور ہر ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ یہ منظر راہب دیکھتا ہے, بالکل جب وہ دیکھتا ہے یہ منظر تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج میں. اور جو ہی یہاں پہ ایک مقام ایسا آیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. وہ جب اس فوج کے جو چلنے والے تھے انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کس نے لکھا. ایک دم کے لیے ان کو شک و شبہ ہوا کہ یہ ابھی کسی راہب نے یا کسی ایسے نے پکڑ کے لکھا ہے چاک سے, لیکن وہاں پہ وہ اسی راہب نے کہا کہ یہ آج سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا. جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا, بالکل پیش کیا گیا, اور اس سے پہلے تو ساری رات اس نے دروازہ نہیں کھولا, باہر دستک دیتی رہی وہ فوج. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ تمام اہل بیت اطہار باہر کھڑے رہے. اس بدبخت کو علم تھا کہ یہ پاک بیبیاں کھڑی ہیں, معصوم بچے کھڑے ہیں, لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا. تھکن تھی, اذیتیں سہ رہے تھے, مشکلات سہ رہی تھی. کتنی تھکان ہو جاتی ہے جب اتنا دکھ بڑا سفر ہو. وہ وہاں پہ کھڑے رکھی. پہلی اذیت تو یہ دی گئی جب اس کے سامنے حضرت امام حسین
علیہ السلام کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے جو عمل کیا وہ جو لب حضور علیہ السلام چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، اپنی زبان اقدس چوسنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، وہاں پہ بار بار وہ چھڑی مارتا تھا، بار بار چھڑی لگاتا تھا، بے ادبی کرتا تھا۔ اس کے بعد یہی عمل یزید کے دربار میں ہوا، یہی عمل یزید نے کیا، اور جو راستے میں دمشق کے بازار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گھمایا گیا اور ان کے سارے امام زین العابدین اور سیدہ سکینہ کو گھمایا گیا، ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پہ آج بھی وہ حمیدیہ دروازہ کے نام سے آپ جائیں تو وہاں پہ موجود ہے کربلا میں، وہاں وہ تاریخ ساز ایک لمحہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی چادر نہیں تھی، آپ کے سر پہ دینے والا کوئی چادر نہیں تھی، آپ کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں تھا، سیدہ سکینہ بھوکی تھی، پیاسی تھی، آپ معصوم سی تھی، کم سن تھی۔ جی پروفیسر نورید صاحبہ، ابتلا تھی، تکلیف تھی، ایک طرف ایذا پہنچانے والے تھے، دوسری طرف وہیں پہ وہ جید صحابہ بھی موجود تھے جو اس کو ٹوکنے والے تھے، جو اس کو تنبیہ کرنے والے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے نام امام علی مقام علیہ السلام نے جتنے بھی یزیدی لشکر کو جو ہے یوم عاشور کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت حیات تھے، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا وہ انہوں نے نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو وہ جانتے تھے اسی لیے گواہی دے رہے تھے۔ اور یزید لعین جو ہے کہنے لگا، اور ابن زیاد نے بھی یہی الفاظ دہرائے کہ اگر آپ جو ہے وہ معمر نہ ہوتے اور آپ کا دماغ نہ چل گیا ہوتا تو میں آپ کو بھی کیفر کردار تک پہنچاتا۔ لیکن یہاں عائشہ میں سمجھتی ہوں یہ واقعات اتنے طویل ہیں، کسی نے کہا تھا کہ کس نے کہا کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم آج بھی اسی سارا وہ جو یزید کی معنوی اور فکری اولاد ہے ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہر دور میں کربلا ہوتی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، ہر دور کے اندر ایمان کو آزمانے کے لیے بالکل۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات یہاں ختم کروں گی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ جہاں پر وعیدیں موجود ہیں وہاں پر خوشخبریاں بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ کاشانہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے سے گزرتے ہیں، امام علی مقام علیہ السلام کے رونے کی آواز آتی ہے، کمسن ہیں، بچے ہیں، ماں کو فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رضا سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا میں، جن کی ناراضگی ان کی ناراضگی کے اندر، ان کی اولاد کے ساتھ جنہوں نے یہ سلوک روا رکھا تھا، ان کے اصحاب کے ساتھ یہ کس طرح ممکن تھا، کس طرح دیکھا ہوگا، اور ام سلمہ کے خواب میں جب آئے ہوں۔ بالکل، اور میں اس کو بہت ہی خوبصورت ساحر لدھیانوی کے ان الفاظ پر ختم کروں گی، وہ اس کو سم اپ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے یزید بدبخت، تو ہمارا ذکر اور ہماری محبت جس کو محو کرنا چاہتا ہے تو کبھی اس میں کامیاب نہ ہوگا، اور شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے،
ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، اور خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ دبے۔ نعرہ حق جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے آپ کو احادیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور اسوہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے ایک بڑا مضبوط پیمانہ دیا ہے۔ اس پیمانے پہ اپنے ہر عمل کو پرکھیں، اپنے ماحول کو پرکھیں، اپنے معاشرے کو پرکھیں اور پھر اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کریں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی مہمان گرامی کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت نشست یہاں پہ ہمارے ساتھ کی اور ہمیں بہترین جو ہے اپنے علم سے نوازا۔ پروگرام کی اختتام پہ میں درخواست گزار ہوں محترمہ عائشہ بطول صاحبہ سے کہ وہ اہل بیت اطہار کی خدمت اقدس میں منقبت پیش کریں۔ روشنی روشنی اب دے رہی ہے کربلا، روشنی روشنی اب دے رہی ہے کربلا، مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا، مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا، روشنی روشنی اب دے رہی ہے کربلا۔ آل احمد نے کھلائے خون سے تازہ گلاب، آل احمد نے کھلائے خون سے تازہ گلاب، خلد کا نقشہ جبھی تو بن گئی ہے کربلا، خلد کا نقشہ جبھی تو بن گئی ہے کربلا، روشنی روشنی اب دے رہی ہے کربلا، دی ازاں تھی جس میں اکبر نے شب عاشور کو، دی ازاں تھی جس میں اکبر نے شب عاشور کو، ایک وہی اعلیٰ نشان بندگی ہے کربلا، ایک وہی اعلیٰ نشان بندگی ہے کربلا، روشنی روشنی اب دے رہی ہے کربلا، دل میرا ساجد امام پاک کے قدموں میں ہے، دل میرا ساجد امام پاک کے قدموں میں ہے، مجھ سے بڑھ کر میری حالت جانتی ہے کربلا، مجھ سے بڑھ کر میری حالت جانتی ہے کربلا، روشنی روشنی
دے رہی ہے کربلا مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا. سلام یا حسین، سلام یا حسین.